اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سنیں گے کہ حمد کیسے ہوتی ہے۔ جو خطبہ نمبر 1 ہے نہج البلاغہ میں، اس کے اندر جو حمد بیان کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح کرنے یا تعریف تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کی ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے کوئی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے، نہ جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی۔ جس نے دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہو وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ فائل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے، اس کے لیے اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا، بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بے تاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا، طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں، اور وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حدود و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا اور وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر ذخار کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، اور اسے اس کے پابند رکھتے پر قابو دیا، اور اسے اس کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بے ثمر تھا اور اس کے مرکز پر قرار تھا۔ اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح وہی کہ مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے ڈھلکتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے اور چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس کے متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے 7 آسمان پیدا کیے۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تابندہ تاروں کی چمک دمک سے راستہ کیا، اور اس میں زوپاش چراغ جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت پر اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں میں طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سر بسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں۔ نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی اور کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین اور ان کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے اور جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے
بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان کے شان عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباع و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعریف کی ہے، جو حمد بیان کیا اللہ کریم کی، اللہ تعالیٰ کی، وہ ان کی ذات کے حوالے سے بھی ہے، ان کی صفات کے حوالے سے بھی ہے، تنزیہ کیا ہے، اخلاص کیا ہے، توحید کیا ہے، معرفت کیا ہے، اور معرفت جو ہے وہ دین کی ابتدا کیسے ہے، اس کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ یہ ساری کائنات جو ہے اس میں وسعت کیا ہے، اس میں زمان اور مکان کیا ہے اور لامکان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو آسمانوں کی تخلیق کی ہے وہ کیسے کی ہے، وہ جھاگ کے ذریعے سے کیسے ہوئی ہے، وہ کس طرح تہ بتہ ہوئی ہے، ان کو کیسے فرشتوں سے بھرا گیا ہے، اور فرشتوں کے کیا شان ہے، وہ ساری اس میں بیان ہوئی ہے۔ اور یہ بڑی غور طلب ہے، اور ہر جملے کے اوپر ریسرچ کی اور تحقیق کی اور تسلیم کی ضرورت ہے، تاکہ ہم محبت سے یہ سمجھیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اس کائنات کو کیسے دیکھتے تھے۔ آپ بھی اس کو بار بار پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کو کم از کم 2-4 ہفتے جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کا کائنات کو دیکھنے کا جو زاویہ ہے، زاویہ نگاہ ہے، وہ بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد فرمائے اور آپ کے نصیب میں کرے، میری بھی مدد فرمائے اور میرے نصیب میں کرے کہ ہم اس کا فہم حاصل کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کے کسی اور بات کے ساتھ، آپ کی مبارک بات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔